الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اسے تسلیم کرنے والا، اس کا اقرار کرنے والا ہوں۔ انسان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہر وقت یہ بات پیش نظر رہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہو، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے واسطے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہیں، کس بات سے ناراض ہیں۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں وہ کرنا ہے، اور جس سے وہ ناراض ہیں وہ نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ کرنے کے کاموں میں دقت اور دشواریاں پیش آئیں گی۔ جس بات سے اللہ راضی ہیں اس عمل کرنے میں دقتیں اور دشواریاں پیش آئیں گی۔ بعض مرتبہ گناہوں سے بچنے میں جس بات سے اللہ ناراض ہے اس سے بچنے میں دشواری ہے اور دقتیں پیش آئیں گی۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، اپنی مصلحتیں، اپنی حکمتیں یا دنیا کی خوشنودی، دنیا کی کامیابی، اسے پیش نظر نہ رکھے۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب۔ ان صلاتی، سب سے پہلے نماز کے اندر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہیں، کس سے ناراض ہیں۔ نماز اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، اور جب اللہ کے لیے ادا کرنی ہے تو اس کے لیے وہ طریقے سیکھنے پڑیں گے جس سے اللہ راضی ہے۔
ہر عمل میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے تو کرنا ہے، اللہ ناراض ہے تو دنیا جو مرضی کہے وہ نہیں کرنا، جس کام سے اللہ راضی ہے وہ کام کرنا ہے۔ خاص طور پر معاشرتی زندگی میں خاندان کا تقاضا، برادری کا تقاضا، اپنے گھر والوں کا تقاضا، اپنے نفس کا تقاضا، یہ سارے تقاضے سامنے آئیں گے اور وہ انسان کو آمادہ کریں گے کہیں رسوم پر، کہیں بدعات پر، کہیں خرافات پر۔ اگر یہ بات انسان طے کر لے کہ مجھے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے، جس بات سے اللہ راضی ہے وہ کام کرنا ہے، جس سے اللہ راضی نہیں ہے وہ نہیں کرنا۔ کہیں بدعات کا تقاضا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب برادری کا، خاندان کا، رسم و رواج کا، ماحول کا کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو ہمت سے کام لے کر ان تقاضوں کو نظر انداز کرنا ہے اور صرف وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی۔ اب ایک رسم ہے، تھوڑی سی بات کو ذرا کھولتے ہیں، چیزیں سامنے آئیں گی۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس پر رسم ہے چہرہ دیکھنا، اس میں محرم عورتیں، نامحرم عورتیں سب چہرہ دیکھتے ہیں۔ نامحرم کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہے۔ ہمت سے کام لے کر اس بات کو روکنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری موت اور میری زندگی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ایسے کام کیوں کیے جائیں جس سے اللہ ناراض ہو؟ بے شمار رسوم ایسی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، چارپائی اٹھاتے ہیں، ہر آدمی نعرہ لگاتا ہے کلمہ شہادت۔ اس مسئلے پر میں نہیں جاتا، یہ سوچئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ان حضرات کے سامنے ان کے دور میں کسی کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا، یقیناً ہوا۔ جنازہ اٹھاتے وقت انہوں نے کیا انداز اختیار کیا؟ کہیں کوئی ثبوت؟ دل چاہتا ہے، اچھی بات ہے، اچھا کلمہ ہے، اس سے بحث نہیں۔ بحث اس بات سے ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور حضرات صحابہ نے نہیں کیا، اس کے بارے میں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہے؟
ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ اللہ کی رضا معلوم کرنے کا ذریعہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ اس سے راضی ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جو حضور نے کیا، جو حضور کی تعلیمات سے سیکھ کر حضرات صحابہ نے کیا، اللہ اس سے راضی ہے۔ یقین طور پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ ہمیں ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے اس میں سنت طریقہ کیا ہے۔ میت کو غسل دینا، میت کو کفن دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کا انتقال ہوا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ آپ کی ایک ایک بات، عادات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ایک ایک بات محفوظ ہے، اور وہی سنت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھپ گئی ہو، صحابہ نے بیان نہ کی ہو۔ ایک ایک بات محفوظ ہے۔ کیا کفن میں عورتوں کو سلے ہوئے کپڑے، پاجامہ پہنایا گیا؟ کہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر یہ سنت کیسے ہو؟ اور سنت نہیں تو اللہ اس سے راضی کیسے ہو؟ کفن کا جو لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا وہی سنت۔ اس کے علاوہ کوئی چیز زیادہ کرنا سنت کے خلاف ہے۔ یہ سلے ہوئے کپڑے پہنانا یہ تو حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ سارا ذخیرہ احادیث آپ اٹھا کر لکھ لیجئے، کہیں اس کا ذکر نہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ، نماز جنازہ کے بعد مطالبہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا مانگی؟ کیا حضرات صحابہ نے کبھی دعا مانگی؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر نہ آتا۔ جب حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہوا یہ سنت نہیں ہے۔ اور جب سنت نہیں تو اللہ اس سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ جب ایک عمل سنت نہیں ہے، اللہ اس سے کیسے راضی ہوں گے؟ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اب یہ ایک رواج کا مطالبہ ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، دو قبریں ہیں، کھڑے ہو گئے، ایک ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ لگا دی۔ فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان من کبیر، اور یہ کبیرہ گناہ کے اندر عذاب میں مبتلا نہیں ہے۔ کیا گناہ ہے؟ اما احدہما،
ان میں سے ایک وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ چغل خوریاں کرتا ہوا جاتا، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے۔ آپ نے وہ ٹہنیاں گاڑ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بس حدیث ختم۔ اس میں اس سے زیادہ کوئی بات ذکر نہیں کی گئی۔ حضرات صحابہ سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بیٹھ کے اس کے لیے قرآن خوانی کرو، جمع ہو جاؤ، اس کے لیے قرآن خوانی کرو، اس کے لیے کلمہ پڑھو، اس کے لیے استغفار کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، کہیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات مذکور نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ جب حدیث میں کہیں نہیں تو یہ سنت کیسے ہوگا؟ اور جب سنت نہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی کیسے ہوگا؟ یہ عمل اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ اتنا ذکر ہے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک جگہ گاڑ دیا، ایک ایک جگہ۔ لعلہما ان یخففا، شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس حد تک ثابت ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، حضرات صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ تم ذرا بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے کوئی قرآن خوانی کر لو، کوئی کلمہ پڑھ لو، کوئی 1.25 لاکھ پڑھ لو، کوئی 1.5 لاکھ پڑھ لو۔ ایسا کوئی تذکرہ وہاں نہیں۔ جب نہیں پھر یہ ایصال ثواب کا یہ طریقہ کہاں سے ثابت ہو؟ اس کے بعد پھر یہ 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، سال بھر کے بعد پھر یہ کہاں سے ثابت ہو؟ یہ تو ہے مرنے والے حالات، جینے کے حالات، شادی بیاہ کی تقریبات۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھے ہیں، نکاح پڑھائے ہیں دوسرے لوگ۔ حضرات صحابہ نے نکاح پڑھائے ہیں۔ اس نکاح میں کیا ہے؟ نکاح ہوا، کھجوریں، چھوارے، جو چیز بھی ہوئی وہ تقسیم کر دی گئی۔ بس اس کے لیے آپ ذرا یہ سوچیں، یہ اتنے تکلفات شادی کے لیے، ایک تقریب منعقد کرنا، اس میں لوگوں کو دعوت دینا، کھانے کا اہتمام کرنا، اس کے لیے قرض لینا، ادھار کرنا، اور مجبور ہو کر اہتمام کرنا، دعوت نامے چھپوانا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ سنت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اس قدر زیورات کا اہتمام کرنا، اس قدر جوڑوں کا اہتمام کرنا، لازم سمجھنا کہ اتنے جوڑے لازمی ہیں
اتنا زیور لازمی ہے، اتنے برتن لازمی ہیں، جن تکلفات کی وجہ سے آج بے شمار بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنا سامان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں کی جا سکتی۔ یہ رسوم مومن کی ذمہ داری ہے کہ للہ رب العالمین، میرا مرنا جینا تو اللہ کے لیے ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ آپ اپنی گنجائش کے مطابق کام کیجئے۔ اس کے لیے قرض لینا، ادھار کرنا اور اپنے اوپر ایک مصیبت مسلط کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ مہندی کی رسم خاندان کا تقاضا، برادری کا تقاضا، ہمیں خاندان اور برادری کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے یا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے؟ یہ خاندان کے تقاضے ہیں۔ مہندی کی رسم، اس کے لیے شادی کے موقع پر خوشی کا اظہار اور خوشی کی علامت آتش بازی کرنا۔ آپ بتائیے، یہ اسلام میں کہیں اس کا کوئی تصور، کہیں کسی نے، کہیں حدیث میں ہو، کہیں فقہا نے لکھا ہو، کسی کا عمل بیان کیا ہو؟ یہ تو ہندوانہ رسم ہے، یہ تو ہندوؤں کی ایک رسم ہے۔ آگ سے کھیلنا، یہ کوئی اظہار مسرت، خوشی کا اظہار نہیں ہے۔ آتش بازی، مہندی، بینڈ باجے، مزامیر، جن چیزوں سے شریعت نے باقاعدہ منع کیا، ان کو ہم نے شادی کے لوازمات اور ضروریات میں داخل کیا۔ اس کے بعد یہ تصویریں کھینچنا، مووی بنانا، تصویریں کھینچنا، اور اس کے لیے پھر نامحرموں کو، مووی بنانے والوں کو دعوت دینا۔ وہ مووی بنانے والے جو شادی کی مووی بناتے ہیں، اس کی کاپی اصل ان کے پاس رہتی ہے، پھر وہ بکتی ہیں۔ مجھے جدہ میں ایک صاحب نے یہ بات بتائی کہ شادی کی موویاں یہاں بکتی ہیں، پاکستان کی شادی کی موویاں یہاں بکتی ہیں اور یہاں لوگ دیکھتے ہیں۔ جدہ میں ایک صاحب نے یہ بات، اندازہ لگائیے، اس میں محرم، نامحرم سب وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، نامحرموں کے سامنے وہ تصویریں جا رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ آپ سوچئے ذرا اس بات کو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللہ کے لیے وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ راضی ہو، وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہے۔ یہ موویاں بن رہی ہیں، پھر کھانے پینے کے موقع پر مکس گیدرنگ ہو رہی ہے۔ بڑے جو لوگ متقی، پرہیزگار، نیک لوگ ہیں، ان کے یہاں اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہال ہے،
یا بڑا وہ ہے لان ہے، اس میں درمیان میں قنات لگا دی گئی، یہاں اسٹیج ہے، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، اور اسٹیج پر دولہا بیٹھے گا، اس کے رشتہ دار بیٹھیں گے، اور نکاح پڑھنے والا وہاں بیٹھے گا، اس کو عورتیں بھی دیکھیں گی اور مرد بھی دیکھیں گے۔ سوچئے وہ سب کے لیے محرم ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے لیے محرم ہے، جتنی عورتیں ادھر آئی ہوئی ہیں، نہ محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حدیث میں فرمایا دیکھنے والے پر بھی لعنت، اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے جو دیکھنے کا سبب بنا اس پر بھی لعنت۔ یہاں لعنت آ رہی ہے، اور ہمارا یہ احترام، یہ ان لوگوں کا حال عرض کر رہا ہوں جو اپنے تئیں نیک اور متقی ہیں، انہوں نے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک نکاح تھا، نکاح پڑھانا تھا، گیا تو اسی طرح بالکل سیم اسی طرح، درمیان میں قنات، ادھر عورتیں ادھر مرد، سامنے اسٹیج، اسٹیج کے اوپر جانے کے بعد وہ عورتیں بھی سامنے مرد بھی سامنے۔ میں جا کے اس کے سیدھ میں قنات کے ادھر کی طرف بیٹھ گیا۔ اب وہ نکاح کے لیے انہوں نے کہا حضرت تشریف لائیے، میں نے کہا جی کیوں تشریف لائیے؟ نکاح، میں نے کہا وہاں بیٹھ کر وہ ساری عورتیں، نہ میں ان کے لیے محرم نہ وہ میرے لیے محرم، میں ان کو دیکھوں گا وہ مجھے دیکھیں گے، وہ دولہا بھی ان کے لیے محرم نہیں، دولہا کے جو رشتہ دار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محرم نہیں، دولہا کا ابا دلہن کا ابا وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محرم نہیں۔ میں تو نہیں جاتا ایسے، اب نکاح کسی اور سے پڑھوا لیجیے۔ انہوں نے کہا نکاح تو آپ ہی کو پڑھانا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی زبردستی ہے؟ اگر نکاح مجھے ہی پڑھانا ہے تو چلیے میں نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ لڑکے کو یہاں لے آئیے میرے پاس، یہاں کرسی بچھا دیجیے، یہاں میں نکاح پڑھا دوں گا، اس کے بعد میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، آپ لڑکے کو وہاں لے جائیے، بے شک ادھر لے جائیے عورتوں میں، پھر مجھے کیا بحث ہے، لیکن میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، میں ایسی جگہ نہیں جاتا جہاں نامحرم عورتیں سامنے ہوں۔ آخر انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو وہ لڑکے کو اور اس کے والد کو، لڑکی کے والد کو، ان گواہوں کو، سب کو وہاں لے آئے میرے پاس، اور میں نے وہیں بیٹھ کے نکاح پڑھا، اور نکاح پڑھنے کے بعد میں اس مجلس سے اٹھ کے چلا آیا۔ کہنے کھانا کھا لیجیے، میں نے کہا اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے بھی میں صرف اس لیے آ گیا تھا کہ اتنی بات آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ مجلس منکرات پر مبنی ہے، یہاں تصویریں کھینچیں گی، یہاں نامحرموں کے ساتھ اختلاط ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، اس منکرات کو بتانے کے لیے میں آ گیا، ورنہ میں یہاں آنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو نکاح میں نے وہیں پڑھا، میں تو نہیں جاتا وہاں، کیوں جاؤں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اس کے بعد نکاح ہو جانے کے بعد آپ ذرا دیکھیے، لڑکے کو بلایا جاتا ہے سلام کے لیے، سلامی کے لیے، وہ ساس کو سلام کرنے کے لیے عورتوں کے مجمع میں جاتا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ نوجوان لڑکے جو لڑکے کے
دولہا کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. وہ دولہا سب کے لیے محرم ہو گیا نکاح ہوتے ہی. نکاح ایک سے ہوا کہ ساری قوم سے ہوا جی؟ اور جا رہا ساری قوم کے سامنے نہ محرموں کے اندر. یہ کہاں سے سنت ہو؟ کہاں سے جائز ہوا؟ سنت تو درکنار، یہ تو حرام ہے. اگر لڑکے کو بلانا ہے کسی ایسی جگہ جہاں صرف اس کی ساس ہو یا اس کی محرم عورتیں ہوں، وہاں اس کو بلائیے، وہ سلام کرے اور چلا آئے. ان مجمع میں ان عورتوں کے اندر اس کا جانا، اس کا کیا جواز ہے؟ جی یہ حرام ہے. یہ میں نے آپ کو شادی اور غمی کے واقعات کچھ تھوڑے سے بیان کیے جن میں ہم مبتلا ہیں. اس کے بعد بےہودہ قسم کے مذاق اس لڑکے کے ساتھ ہوتے ہیں. جوتا چورائی، ڈولا رکائی، ڈولا رکائی ہے، جوتا چورائی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے. جن کاموں سے شریعت نے ہمیں صراحتاً منع کیا ان میں ہم مبتلا ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کہی، ابھی میں چند دن پہلے بہاولپور گیا نکاح پڑھانے کے لیے. وہاں نکاح میں بہت حد تک انہوں نے میرا لحاظ کیا اور اس قسم کی باتیں وہاں نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی. میں نے وہاں یہ بات کہی، میں نے کہا قاضی اگر نکاح پڑھاتے وقت یہ نہ پڑھے ان نکاح من سنتی، آپ کہتے ہیں جی نکاح تو ہوا ہی نہیں. حاجی صاحب نے وہ تو پڑھا ہی نہیں ان نکاح من سنتی. کیا معنی ان نکاح من سنتی؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری جماعت سے خارج ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس لیے کہا جاتا ہے. وہاں بھی جھگڑا کس بات پر ہوا؟ مہر پر. بہت سی باتیں میری وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی، لیکن اصل آج جھگڑا کس بات پر ہوا؟ مہر پر. مہر پر جھگڑا کیا تھا کہ جی مہر شرعی رکھا جائے گا. وہ کیا ہے؟ 32 روپے 4 آنے. میں نے کہا بھی یہ کہاں ہے؟ مہر شرعی کا مطلب تو یہ ہے کہ شریعت نے جو مقرر کیا ہے 32 روپے 4 آنے کہ جی اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں. میں نے کہا استغفر اللہ، مہر فاطمی وہ کہلاتا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اسے مہر فاطمی کہیں گے نا. وہ کتنا ہے کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں. میں نے کہا نہیں معلوم تو پوچھو. قرآن پاک کا حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو کہ آپ بتا دیجئے. ہاں میں نے کہا اب آؤ رستے پہ. میں نے کہا 131 تولے 3 ماشے چاندی کے وزن کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر مقرر کیا ہے. 131 تولے 3 ماشے چاندی. میں نے کہا یہاں کوئی صراف ہے بھائی؟ تو وہ 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی ہے بھائی، چاندی کا بھاؤ بتاؤ اور ذرا حساب لگاؤ کہ 131 تولے 3 ماشے چاندی کتنے کی ہوگی. اب آج کل تو کیلکولیٹر ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کمپیوٹر کے اوپر موبائل کے اوپر وہ جلدی موبائل نکلے اور موبائل نکال کے انہوں نے کہا جی 53,400 کچھ روپے بنیں گے.
میں نے کہا جی میرے فاطمی تو یہ ہے 131 تولے 3 ماشے چاندی. تو کیا ہو، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. سیم بالکل اسی قسم کا واقعہ میرے ساتھ ہوا کوٹری سندھ میں. وہاں مسئلہ یہ تھا کوٹری میں، انہوں نے کہا جی مہر تو قیمت ہوتی ہے، یہ تو بے غیرتی ہے کہ ہم عورت کی قیمت ادا کریں. ہمارے یہاں تو مہر کا لفظ برادری میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو، قرآن پاک کا حکم ہے وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ. بغیر مہر کے نکاح ہوتا ہی نہیں. وہاں حسن اتفاق کہ وہ لڑکے کے والد تبلیغی جماعت میں رہ چکے، کئی چلے انہوں نے لگائے تھے تبلیغی جماعت. مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے شکر ادا کیا. میں نے کہا انشاءاللہ ان کو سمجھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انہیں جب میں نے یہ بات سمجھائی تو بات ان کے سمجھ میں آئی، لیکن کہنے لگے حضرت اگر مہر کا لفظ ذکر کیا گیا تو ہماری برادری میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اس کے بعد برادری کے اندر کوئی رشتہ نہیں ملے گا. اچھا، میں نے کہا بھائی بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے. اگر مہر کا ذکر نہ کیا گیا تو شریعت میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اللہ تمہارے کسی رشتے سے راضی نہیں ہوں گے. اب بولو تمہیں کون سا سودا منظور ہے؟ اب وہ لڑکے کے والد میرے پاس آئے اور میرے کان میں انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت اس مسئلے کے اندر کوئی حل آپ بتائیے. میں نے کہا تم زیور دے رہے ہو کچھ؟ کہ جی دے رہے ہیں. میں نے کہا اس میں سے کچھ زیور مہر کے اندر دے دو، ابھی لڑکی کو مالک بنا دو مہر میں. باقی زیور تمہارے خاندانی رواج کے مطابق وہ لڑکے کی ملکیت رہے یا لڑکی کی، لیکن کچھ زیور بطور مہر ابھی لڑکی کو مالک بنا دو. کیا یا تو وہاں مہر کا کوئی تصور نہیں تھا، یا انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے 2 کڑے میں نے دیے ہیں. لڑکے کے باپ نے یہ کہا کہ 2 کڑے میں نے دیے ہیں، میں لڑکے کو مالک بناتا ہوں اور لڑکے کی طرف سے آپ وہ مہر کے اندر لکھوا دیجئے. ان کی مالیت کتنی ہوگی؟ 84,000 روپے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ لکھو. میں نے فارم پر لکھوایا ہو کہ 2 کڑے مالیتی 84,000 روپے، 2 کڑے طلائی سونے کے مالیتی 84,000 روپے مہر معجل کے طور پر یہ لڑکی کو ابھی ادا کر دیے گئے اور وہ اس کی مالک. یہاں بھی میں نے پھر یہی بہاولپور میں نے یہی کیا. انہوں نے 5 کڑے لکھوائے، مالیتی 1.5 لاکھ روپے. 32 روپے 4 آنے پر ضد کرنے والوں نے 1.5 لاکھ روپے مہر منظور کیا. 5 کڑے طلائی زیورات کے انہوں نے مہر کے اندر لکھوائے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ تلاش کیجئے اس بات کو، شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا ہے. میں نے پھر اس کے بعد یہ بات کہی. میں نے کہا یہاں بہاولپور میں تقریباً میرا اندازہ ہے، واللہ عالم بالصواب، ہو سکتا ہے کچھ کم زیادہ ہوں، 2,000 آدمی انہوں نے بلائے ہوئے تھے. جن میں تقریباً 700-800 آدمی بارات میں آئے تھے. 1200 ان کے تھے اور 800 آدمی بارات میں آئے تھے.
میں نے کہا کہ آپ اندازہ لگائیے، ابھی بیٹھ کر سارے تاجر ہیں، ابھی بیٹھ کے حساب لگائیے کہ اس شادی پر، صرف اس تقریب پر، باقی نہیں، صرف اس تقریب پر، کھانا کھلانے پر، نکاح پڑھوانے پر کتنے پیسے لگ گئے؟ اور میں نے کہا آپ ولیمہ کریں گے تو آپ کو بھی اتنے ہی پیسے لگیں گے۔ جب بارات میں آپ 800 آدمی لے کر آئے ہیں تو اگلے جب آپ کے ہاں جائیں گے تو وہ بھی 1200 لے کے جائیں گے، کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ تو اتنے پیسے اس فضول تقریب کے اوپر خرچ کرنا تو گوارا، اور شریعت کے ایک مطالبے پر آپ کو پیسے خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں کو تبدیل کرو اور اس بات کے لیے تیار ہو کہ للہ رب العالمین، ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی۔ یہ دو پہلو آپ کے سامنے خوشی اور غمی کے آ گئے۔ اب ذرا آپ جائزہ لیجئے اپنے معاملات کا، معاملات، تجارت۔ اس تجارت میں تجارت کے تقاضے کیا ہیں؟ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ سن 34 میں اسی لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کا ایجنڈا یہ تھا کہ تجارت کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اور اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آدمی تجارت کر سکے، بینکوں سے قرض لے کر تجارت کی جاتی ہے، اس کے بغیر تجارت ناممکن ہے، اور بینکوں سے قرض بغیر سود کے نہیں مل سکتا، اس کے لیے سود دینا ضروری ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ لہذا یہ کانفرنس اس لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ تاکہ حضرات علماء کرام اس بات پر غور کریں کہ سود کو جائز کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جائز طریقہ نکالیں کیا ہے۔ اس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بھی تھا۔ آخر میں حضرت تشریف لائے، 3 دن کی کانفرنس تھی، وہ تقریریں ہوتی رہی، لوگوں کی مختلف تقریریں۔ سب نے یہ بات کہی کہ اس عنوان پر یہ اجتماع کرنا ہی محل خطر ہے۔ اگر اس میں اس کے جواز کو تلاش کرنے کی کوشش ہے تو ان کا ایمان جاتا رہا جنہوں نے یہ اجتماع کیا ہے۔ ہر آدمی نے اس بات کو بیان کیا۔ آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی تھی، اور حضرت کے سامنے وہ ایجنڈا جب پیش کیا گیا، جب حضرت ممبر پر تشریف لائے، دیکھ کر حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت نے اس کے جواب میں بس ایک مختصر سا بیان، چند جملوں کا بیان، حضرت نے فرمایا کہ اس ایجنڈے کے اندر یہ بات کہی گئی کہ تجارت کے بغیر زندگی گزارنا مشکل، قرض کے بغیر تجارت کرنا مشکل، سود کے بغیر قرض لینا مشکل۔ میں یہ کہتا ہوں آپ تجارت ضرور کیجئے، آپ اس کے لیے قرض ضرور لیجئے، آپ اس کے لیے سود ضرور دیجئے، لیکن میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس سود کو حلال نہ سمجھیے، اس پخانے کو پخانا ہی سمجھیے، اسے آپ حلوہ نہ سمجھیے۔ جو حرام ہے ساری کائنات مل کر بھی اگر اسے حلال کرنا چاہے تو حلال نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات مل کر بھی اگر چاہے کہ اس کو حلال کر دے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے اور حرام ہی رہے گا۔ یہ اتھارٹی اللہ تعالی نے صرف اپنے پاس رکھی ہے، یہ اختیار اللہ نے نبی اور پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔
کہ وہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ایک واقعے کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے شہد کا شربت بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے وہ نوش فرمایا۔ وہاں سے آپ تشریف لائے حضرت عائشہ کے یہاں۔ حضرت عائشہ نے کچھ پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز، فرمایا کہ طبیعت سیر ہے، میں زینب کے یہاں گیا تھا، وہاں شہد کا شربت انہوں نے پلایا، اس سے طبیعت سیر ہو گئی۔ انہیں یہ بات ناگوار گزری حضرت عائشہ کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سوتن تو سوتن ہی ہوتی ہے بھائی، سمجھے؟ جسے سوکن کہتے ہیں نا، سوکن نہیں ہے لفظ سوتن ہے۔ سوتن کا مطلب یہ تن کہتے ہیں وجود کو، وہ ایک عورت 100 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اتنی بھاری ہوتی ہے وہ، اس لیے اسے سوتن کہتے ہیں۔ تو اب انہیں ناگوار گزرا، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے اعتماد میں لیا۔ اعتماد میں لے کے پروگرام یہ بنایا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور اس طرح اگر آپ نے فرمایا کہ میں نے زینب کے یہاں شربت پی لیا، تو اس کا انتظار نہ کرنا، آئیں گے اسی طرح، اس کا انتظار نہ کرنا، جیسی تشریف لائیں تو بیٹھتے یہ کہنا اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر کھائے۔ مغافیر ایک گوند ہے جس میں بو آتی ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ نہیں میں نے مغافیر نہیں کھایا، یہ آپس میں طے ہو رہی بات۔ آپ فرمائیں گے کہ میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، تو کہنا کہ آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے، تو جواب میں کہنا کہ اوہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکھی مغافیر کے درخت پہ بیٹھی ہوگی، وہاں سے پھول سونگے ہوں گے، اس سے شہد بنا ہوگا، وہ شہد آپ نے استعمال کیا اور اس کی وجہ سے وہ مغافیر کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انتہائی لطیف مزاج اور لطیف طبیعت کے حامل ہے، آپ کی طبیعت کے اندر ملائکہ سے زیادہ لطافت ہے۔ ملائکہ اگر لہسن اور پیاز کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ مغافیر کی بدبو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یقیناً آپ اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ میں آئندہ سے یہ شہد ہی استعمال نہیں کرنے کا۔ تمہارے پاس آئے تو تم بھی یہی کہنا، تمہارے پاس آئے تو تم بھی یہی کہنا، آپس میں طے کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اگلے دن، تو حسب عادت بجائے اس کے کہ یہ پوچھتی کہ میں کچھ کھانے کے لیے دوں، یہ نہیں پوچھا، بیٹھتے ہی اکلتا مغافیر، ماں کرتے نہیں کھایا میں نے، بو آ رہی آپ کے منہ میں سے، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے۔ وہ ساری داستان، انہوں نے کہا اصل میں وہ غالباً وہ جو شہد آپ نے پیا ہے وہ مکھی مغافیر کے درخت پہ بیٹھی ہوگی، وہاں سے پھول سونگے ہوں گے اور اس سے شہد بنا ہوگا، وہ شہد آپ نے پی لیا تو اس کی وجہ سے وہ بو آپ کے منہ میں سے آ رہی ہے۔ خیر یہاں سے اٹھ کے آپ حضرت حفصہ کے یہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، اکلتا مغافیر، آپ نے ماں آ کر تو وہاں بھی یہی ساری داستان ہوئی۔ وہاں سے اٹھ کے آپ حضرت سودا کے یہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اب قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب ایک بات انسان کے سامنے متعدد مرتبہ کہی جائے تو اس کا دل میں تردد ہو ہی جاتا ہے، کیوں جی؟ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اس کا تردد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس بات کو یہاں چھوڑ کر میں وہ واقعہ درمیان میں سنا دوں تاکہ اس کا یقین آ جائے۔ اور بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ
کہ آج چھٹی کرنی ہے. قاری صاحب تشریف لائے تو بچے نے دیکھ کر السلام علیکم حضرت خیریت ہے؟ نے کہا ہاں خیریت ہے. کیا ہوا؟ حضرت آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، کیا بخار ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، بیٹھ گئے. دوسرا آیا، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے ایک دم کھڑا ہو السلام علیکم حضرت خیریت تو ہے؟ نے کہا خیر کیا بات ہے؟ حضرت آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، کیا بات ہے بخار تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، بیٹھ. سب نے مسکوٹ کر رکھی تھی اور سارے باہر تھے، ایک ایک کر کے آئے گا درسگاہ میں. وہ تیسرا آیا تو اس نے وہی بات. اب 3 آ کے ان کو تو بٹھا دیا. چوتھا جب آیا تو اس نے کہا حضرت خیریت تو ہے؟ چہرہ سرخ ہو رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، بخار تو نہیں؟ کہا نہیں بخار نہیں، کچھ سر میں درد ہے، بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں. پر لڑکوں نے کہا ہو گیا کام. 5واں آیا، اس نے یہی بات کہی تو کہنے لگے نہیں کچھ وہ بخار رات ہو گیا تھا، کچھ حرارت سی ہو گئی تھی، لیکن اب تو ٹھیک ہے، بیٹھو پڑھاؤں گا میں. 6واں 7واں آخر قاری صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بھائی چھٹی کرو یار، ہمت نہیں ہے پڑھانے کی. اور جناب وہ چھٹی کر کے گھر چلے گئے. جا کے لحاظ اوڑھ کے پڑھ گئے. بیوی آئی، اس نے کہا خیریت تو ہے؟ لحاظ اوڑھے پڑھ. تمہاری بلا سے کوئی مرے کوئی جیے تمہیں کیا پتہ اس بات کا؟ میں پھونک رہا ہوں بخار کے اندر، میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، میرا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا. اس نے کہا آئینہ دیکھا؟ آئینہ دیکھو کہیں سرخ نہیں ہو رہا ہے. کھاؤں گا تو انسان پر اثر ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو فطری تقاضے ہیں، یعنی کسی بات سے متاثر ہونا، انفعال، نبی بھی اس سے مبرہ نہیں ہوتا. وہاں بھی یہ اثر ہوا. آپ نے جب حضرت سودا نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ شہد کا شربت ہی استعمال نہیں کروں گا، وہ میرے اوپر حرام ہے. اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں کہ بیویاں راضی ہو جائیں آپ کے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے یمین اور قسم سے نکلنے کا راستہ تجویز کر دیا، اور وہ یہ کہ آپ کفارہ دے دیں تو آپ کی یہ قسم ختم ہو جائے گی. تو بھئی میں یاد کر رہا تھا کسی حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. ساری کائنات مل کر اگر یہ چاہے کہ سود حلال ہو جائے تو نہیں ہو سکتا. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب ذرا ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہمارے معاملات کے اندر سودی معاملات، رشوت کے معاملات، جھوٹ کے معاملات، ملاوٹ کے معاملات، کم ناپنے اور کم تولنے کے معاملات، کیا اللہ نے ان چیزوں سے ہمیں منع نہیں کیا؟ جی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. مجھے تو اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ہے. میں تو وہ کام کروں گا جس سے اللہ راضی ہے، وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہے. ہمت سے کام لے کر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہے، وہ نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہے. جب آپ ہمت کریں گے تو قاعدہ اور قانون یہ ہے حق تعالیٰ کا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ہمت سے کام لیتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں. حکیم علامہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا، اور میں وہ مثال ہی سمجھا کر
بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، کھڑا ہونے پر تو قادر ہے لیکن چلنے پر قادر نہیں ہے۔ آپ اسے کھڑا کر کے اور کہتے ہیں آؤ آؤ، وہ نہیں آ پاتا۔ آپ کے کہنے سے وہ قدم اٹھاتا ہے اور قدم اٹھا کے گرنے لگتا ہے، تو جب گرنے لگتا ہے تو آپ اس کے گرنے کا تماشا دیکھتے ہیں یا اسے بڑھ کے گود میں اٹھا لیتے ہیں؟ جی، آپ اسے گرنے کا تماشا نہیں دیکھتے، بڑھ کے اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھیے، جب انسان میں جتنی رحمت اور شفقت ہے، حق تعالی شانہ بدر جہاں زیادہ لامتناہی رحمتوں کے مالک ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں ہمارے راستے میں جد و جہد کرو، مجاہدہ کرو، مشقت برداشت کرو، اگر تم گرنے لگو گے تو ہم آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لیں گے، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ ایک مرتبہ یہ طے کر لے کہ میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادات، میرے معاملات، میری معاشرت، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ انشاءاللہ جب ہم یہ ارادہ کریں گے اور اس کے بعد مجاہدات ہمارے سامنے آئیں گے کہ کرنے والے کاموں میں دقتیں پیش آئیں گی، اللہ تعالی مدد فرمائیں گے، بچنے والے کاموں میں دقتیں پیش آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ للہ رب العالمین، کہ میرا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے۔ یہ عہد کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کم سے کم یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ 10 درم چاندی، یعنی 3 تولے 5 ماشے اور 1 ماشے کی